السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 5 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما کانا پھر نہ تھی دعواہم ان کی پکار اس جب جاءہم آ گیا ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا انا کننا بلا شبہ ہم ہی تھے ظالمین ظالم۔ یعنی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا اس وقت انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور واقعی ہم عذاب کے مستحق ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ ایمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہیں ہوا، مگر اس وقت کا اعتراف گناہ ان کے کس کام آ سکتا تھا جب گناہ سے توبہ کا وقت تھا، اس وقت تو وہ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ ایسے وقت میں ان کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے بھی ان کے دماغ میں یہ بات ہر وقت رہتی تھی کہ ہم شرک کر کے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلا کر ظلم کر رہے ہیں، مگر ان کے تکبر اور عناد نے انہیں اقرار نہیں کرنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَ قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ کر رکھ دیں جو ظالم تھیں اور ان کے بعد اور نئے لوگ پیدا کر دیے، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگ رہے تھے، بھاگو نہیں اور ان جگہوں کی طرف واپس لوٹ آؤ جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی اور اپنے گھروں کی طرف تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم ظالم تھے، تو ان کی پکار ہمیشہ یہی رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خالص توحید والا دین
جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے کر بھیجا تھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر چل کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور روز محشر ہمارے یہ قرآن ہماری سفارش کرنے والا بن جائے۔ اس قرآن کو پڑھا کریں، اس قرآن پر عمل کیا کریں، اس قرآن میں جو ہمارے متعلق اصول بیان کیے گئے ہیں، جو ہمیں سکھانے کے لیے اس میں بتایا گیا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنے رسول کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔